یہ وہ گھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا تھا۔ صدیوں کی دھول، بارش، طوفان، گرمی، ہر موسم اس مقدس گھر پر گزر چکا تھا۔ پھر ایک دن، ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے جس نے تاریخ بدل دی۔ ایک شدید بارش، پہاڑوں سے اترتا سیلاب، مکہ کی گھاٹیاں پانی سے بھر جاتی ہیں۔ لوگ اپنے گھروں میں دبکے بیٹھے ہیں، چہرے پر خوف، دل میں بے چینی۔ پانی کا زور اتنا بڑھتا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواریں ہلنے لگتی ہیں۔ پھر ایک گہری کڑک کی آواز اور کعبہ کا کچھ حصہ گر جاتا ہے۔ پورے مکہ مکرمہ میں شور اٹھ جاتا ہے۔ کعبہ گر گیا، اللہ کا گھر گر گیا۔ قبیلوں کے سردار دوڑے چلے آتے ہیں، سب حیران، سب پریشان۔ پہلی بار خانہ کعبہ کی دیواریں گر چکی تھیں۔ قریش کے تمام قبائل جمع ہوتے ہیں۔ ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے، ہم کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں گے، لیکن پاک مال سے۔ جو مال سود سے کمایا ہو، ناانصافی سے حاصل ہوا ہو، کسی پر ظلم کر کے لیا گیا ہو، وہ ایک اینٹ بھی کعبہ میں نہیں لگے گی۔ یہ فیصلہ سن کر سب خوش بھی تھے مگر ڈرے ہوئے بھی تھے، کیونکہ خانہ کعبہ کو گرانا پڑتا تھا اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ کون تھا جو یہ کام کرتا؟ لیکن جب ایک بہادر شخص نے آگے بڑھ کر کعبہ کی پہلی اینٹ نکالی اور کچھ نہ ہوا، تو سب نے دل مضبوط کر کے کام کو شروع کیا۔ قریش کے قبائل نے ذمہ داریاں بانٹ لی۔ کوئی لکڑی لا رہا تھا، کوئی پتھر تراش رہا تھا، کوئی مزدوری کر رہا تھا۔ لیکن ایک نایاب چیز بھی مکہ پہنچی، ایک رومی کاریگر جس کا نام تھا باقوم، جو لکڑی اور پتھر کے کام میں ماہر تھا۔ اسی زمانہ میں بندرگاہ جدہ کے قریب ایک جہاز ٹوٹ کر نکارہ ہو گیا تھا۔ اس کا حال معلوم ہوا تو قریش نے اپنے خاص آدمیوں کو بھیج کر اس جہاز کی لکڑی خرید لی اور کارآمد لکڑیاں اونٹوں پر لاد کر مکہ میں لے آئے۔ یہ لکڑیاں خانہ کعبہ کی چھت کے لیے خریدی گئی تھیں۔ کعبہ کی دیواروں کو منہدم کرتے ہوئے جب تعمیر ابراہیمی کی بنیادوں تک پہنچے تو پھر تعمیر شروع کر دی۔ چونکہ چھت کی لکڑی پوری نہ تھی، اس لیے خانہ کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں پر پورا تعمیر نہیں کیا گیا، بلکہ ایک تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی۔ اب تعمیر بلند ہوتے ہوتے اس مقام تک پہنچ گئی جہاں پہ حجر اسود رکھا جائے۔ اب یہ حجر اسود جنت سے آیا ہوا کعبہ کا سب سے مقدس حصہ، کالا پتھر۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا یہ پتھر ہم دیوار میں رکھیں گے۔ بات بڑھتی گئی، دوپہر شام بنی، 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، تلواریں نکل آئیں، خون بہنے کے قریب تھا۔ بس مکہ ایک جنگ کے دہانے پر کھڑا تھا۔ قبائل ایک دوسرے کے خلاف ضد پیدا ہو گئی، ہر طرف سے تلواریں کھینچ گئی۔ بنو عبدالدار مرنے اور مارنے پر قسم کھا بیٹھے اور اس جھگڑا میں 5 روز تک تعمیر کا کام بند رہا۔ آخر قبائل قریش خانہ کعبہ میں جمع ہوئے اور ایک مجلس منعقد کی گئی۔ اس مجلس میں ابو امیہ بن مغیرہ نے تجویز پیش کی کہ جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہوا نظر آئے اسی کو حکم مقرر کیا جاوے، وہ جو فیصلہ کرے سب اس پر رضامند ہو جائیں۔ صبح ہوتی ہے، پرندے چہچہاتے ہیں، ہوا ہلکی سی چلتی ہے اور پھر حرم کا دروازہ کھلتا ہے۔
لوگ حیران رہ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، کیونکہ حرم میں داخل ہونے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اس وقت بھی امین، سچے اور سب کے پیارے تھے۔ سب ایک ساتھ بولتے ہیں، ھذا الامین، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ ایسی عزت، ایسا اعتماد آج بھی سن کر دل چوم اٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلوں کا جھگڑا سنا، مسکرائے اور پھر فرمایا، ایک کپڑا لاؤ۔ ایک چادر لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر چادر پر رکھ دیا، پھر فرمایا، ہر قبیلے کا ایک نمائندہ کپڑے کا کنارہ پکڑے۔ چاروں طرف سے لوگ کپڑا پکڑ کر پتھر اٹھاتے ہیں اور ہر قبیلے کو حصہ مل گیا۔ غصہ ختم، جھگڑا ختم اور پتھر بھی اپنی جگہ کے قریب آ گیا۔ پھر سب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ ایسا فیصلہ، ایسی حکمت، ایسی عقل مندی جس نے خون کی لڑائی کو امن میں بدل دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے پورے مکہ کو حیران کر دیا۔ ہر قبیلہ کہہ اٹھا، یہ نوجوان صرف ہمارا نہیں، پورے عرب کا امین ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف پیغمبر نہیں تھے، بلکہ دنیا کے سب سے بہترین لیڈر، سب سے بڑے ثالث اور سب سے زیادہ عقل مند انسان تھے۔ اس فیصلہ سے یہ سارے قبائل جو تھے بہت خوش اور مسرور تھے۔ اگر ملک عرب میں یہ جنگ چھڑ جاتی تو یقیناً یہ تمام ان لڑائیوں سے زیادہ ہیبت ناک اور تباہ کن جنگ ثابت ہوتی جو اب تک زمانہ جاہلیت میں ہو چکی تھی۔ جس زمانہ میں آپ نے حجر اسود والے جھگڑے کا فیصلہ کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ یہ واقعہ اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور گھنٹی والے بٹن کو آپ لازمی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔